نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت جس پر آج پابندی عائد کر دی گئی سعودی عرب میں، اور اس کی چند وجوہات رکھ کر کہ یہ وجوہات ہے، یہ وجہ ہے، یہ خرابی ہے، اس لیے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو پابندی عائد کی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی، نمبر 1 وجہ یہ اسلام کی غلط تشریح کرتی ہے، نمبر 2 یہ ایک بدعت ہے، اور نمبر 3 یہ تفرقات پیدا کرتی ہے، یعنی فرقہ بازی کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 4 یہ دہشت گردی پھیلاتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن میں نے 4 وجوہات جو ان کی طرف سے رکھی گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ اسلام کی غلط تشریح کرتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے اس کی جماعت کو دیکھ لیا جائے، یہ دین کی داعی ہے، امن کی داعی ہے، کفر و شرک سے پاک جماعت ہے، یہ دین کی تبلیغ کرتی ہے، کسی قسم کا بھی اس میں غلط مجموعی اعتبار سے اسلام کی غلط تشریح کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوسری جو یہ کہ بدعت ہے، یہ کسی قسم کی بدعت نہیں ہے، یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ ایسے لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں ان کو دین کی طرف لانے والی، سنت زندگی میں ڈھالنے والی جماعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فریضے کی طرف دعوت دینے والی جماعت یہ تبلیغی جماعت ہے، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ اور یہ اگر کوئی اس جماعت میں وقت نہ لگائے اسے گناہگار نہیں سمجھتی، لازم ملزوم نہیں سمجھتی۔ یہ تفرقات کو پیدا کرنے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ تفرقات کو ختم کرنے والی، امن والی جماعت ہے۔ یہ کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا تفرقہ پھیلتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسی پاکیزہ جماعت ہے، ایسی مقدس جماعت ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ ایسے فسق و فجور میں مبتلا مسلمان جس کو نبی کی سنت کا پتہ نہیں، جس کو میرے نبی کی زندگی سے بغاوت کرنے والے مسلمانوں کو انہوں نے چور اور ڈاکوؤں کو ٹھیک کیا، ان کو رائے راست پہ لائے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ کفر تک پہنچ کر کافروں کو مسلمان کرنے میں اس کا مین کردار ہے، یہ شامل حال ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تبلیغی جماعت
امن کا پیغام دینے والی، امن کی داعی ہے، کفر و شرک سے پاکیزہ جماعت ہے، دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی کو ختم کرنے والی جماعت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایسی پاکیزہ جماعت جس نے اسلام کا درس دیا، امن کا درس دیا، بہت ہی مقدس جماعت ہے، بہت ہی اعلیٰ جماعت ہے۔ اس میں خرابیاں تو ہوں گی، لیکن انفرادی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے خرابیاں نہیں ہیں۔ یہ امن کا پیغام دیتی ہے۔ بہت سارے کفر کو اس نے مسلمانوں کی طرف راغب کیا، اس نے خدا کی قسم امن کا پیغام دیا، اور محمد بن سلمان کی طرف سے اس پہ پابندی عائد کی گئی، سعودی عرب میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی عائد کی گئی۔ اس میں اس قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس امن والی جماعت کو پابندی نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو آج دیکھا جائے کہ سعودی عرب میں دیکھا جائے سلمان محمد بن سلمان نے، دیکھو اس کی حکومت کے اندر کس طرح سینما کو جنم دیا گیا، سینمے کھول دیے گئے جدہ میں۔ اس قسم کے لوگ جو ایکٹنگ کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، اور میرے نبی کے مقدس شہر مکہ اور مکرمہ میں عریانی اور فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں عریانی اور فحاشی کو جنم دیا جا رہا ہے، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کی جائے۔ امریکہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، امن کا پیغام پھیلانے والی جماعت پہ پابندی عائد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ میرے نبی کی یہ جماعت مقدس جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے۔ یہ یہاں سے، یہ بلکہ دارالعلوم دیوبند سے جنم لینے والی جماعت نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام جو ہے، یہ میرے نبی کا پیغام لے کے چلنے والی جماعت ہے۔ جب دیکھا کہ جب انگریز نے اپنے تسلط کو قائم کر لیا، اور ہر طرف مسلمان بدعت میں، فسق و فجور میں، گناہوں والی زندگی میں مبتلا ہو گئے، تو پھر مولانا الیاس دہلوی نے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی دل میں تکلیف ہوئی، ان کو ایک فکر لاحق ہوئی، ان کے دل میں ایک درد اور میرے نبی والی کڑ پیدا ہوئی۔ انہوں نے خدا کی قسم یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی طرف لایا جائے، سنت زندگی کی طرف لایا جائے، قرآن والی زندگی کی طرف لایا جائے، صحابہ اکرام والی زندگی کی طرف لایا جائے۔ تو انہوں نے کوشش کی، خدا کی قسم وہ لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو جا کے دین کی تعلیم دی، انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی۔ لوگوں میں یہ جماعت، ان کی یہ فکر پوری دنیا میں پھیل گئی، ان کا یہ فیض پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب کفر کو تکلیف یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، ان کا اقتدار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے اللہ کا حکم ہوگا، میرے اللہ نے چاہا، انشاءاللہ یہ تبلیغی جماعت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تبلیغی جماعت پھیلتی جائے گی، تبلیغی جماعت عروج حاصل کرتی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، ہم تبلیغی نمائندوں کے ساتھ ہیں۔ تبلیغی جماعت اگر کوئی کمی، اگر کوئی خامی ان کے اندر ہے بھی، تو جب ان کو علماء اکرام سمجھائیں تو ان کو چاہیے کہ علماء اکرام کے مشورے کو، علماء اکرام سے اس بات کو لے لیا جائے، اور علماء اکرام کے ساتھ خاص تعلق رکھا جائے، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ خاص تعلق رکھا جائے۔ علماء کی سرپرستی میں چلتے ہوئے امن کا پیغام پھیلاتے رہیں، امن کے داعی بنتے رہیں، اور امن کا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیل کے رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پھیل کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا، جہاں تک سورج